أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ بہت ساری چھٹیوں کے بعد اور عید کے بعد اب ہم دوبارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے عبادات کی اور جو بھی سب کچھ آپ نے قربانی وغیرہ جو بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کرے آمین. اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اسی طرح آنے والے ہر دن کو اور ہر جو اپرچونٹی ملتی ہے ہمیں اللہ کی طرف سے اس کو اویل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ بھی دے آمین یا رب العالمین. تو ہم پڑھ رہے تھے. اچھا سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آج سیشن نمبر 16 پڑھیں گے. سیشن کے آغاز میں ہم آیت پڑھتے ہیں. اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا قرآن جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور وہ قرآن ظالموں کو مزید خسارے میں مبتلا کرتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ظالموں کو خسارے میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو قرآن سراسر شفا اور رحمت ہے. ٹھیک ہے. مگر کیوں کچھ لوگ ظالم جو لوگ ہیں وہ اس سے خسارے میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس کی مثال اس طریقے سے لی جائے کہ دو لوگ ہیں, ایک ہم سیم میڈیسن دونوں کو دیتے ہیں, ایک بندے کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسرے بندے کو وہ سوٹ نہیں کرتی. تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر وہ یہ کہے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں تھی تو آپ کہیں گے اگر دوا ٹھیک نہیں ہوتی تو دوسرے بندے کو بھی اثر نہیں کرتی, تو مسئلہ دوا کا نہیں, مسئلہ آپ کے اندر کا ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بعض لوگوں کو مومنوں کو تو شفا اور رحمت ہے سراسر, مگر جو ظالم ہیں جن کے اپنے اندر وہ ہے تو وہ قرآن ان کے لیے خسارے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو اس سے ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ کجی اور جو چیز ان کے دل کے اندر ہے نا پہلے وہ نکالنی پڑتی ہے. اچھا اب یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مسلمان بھی ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ایمان بھی رکھتے ہیں, مگر قرآن سے دوری ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن سے دوری ہے. قرآن کو اس طریقے سے اپنے دلوں پہ نہیں رائج کیونکہ دنیا بسی ہوئی ہے. جو دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے, جس میں قرآن کی محبت, وہ نام سے تو مسلمان ہے مگر کیا بات ہے کیوں اتنی زیادہ دوری ہے؟ کیونکہ دل میں ایک دنیا بسی ہوئی ہے. تو دنیا اگر دل میں تو پھر کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا ہے تو پھر اللہ میاں نہیں ہوں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, سب کچھ ہے, مگر پھر بھی وہ چیز نہیں ہے کیونکہ پھر ہم قرآن کو سمجھنے اور عمل کی نیت سے بھی نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہے. ہم صرف ثواب کی نیت سے تو پڑھ رہے ہیں مگر ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ رہے کہ یہ تو ہمارے لیے ضابطہ حیات آیا تھا نا. اگر آج کل کی بات آپ کریں تو بہت کامن سا فکر آپ کو ملے گا کہ بھئی دین کو بیچ میں مت لے کے آئیں. بھئی دین بیچ میں کیسے نہیں آئے گا؟ یہ بہت عام سی بات ہو گئی آج کل کہ نہیں آپ بات کرتے ہوئے دین کو بیچ میں مت ہے. دین تو بیچ میں ہے. اگر دین میرے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہے تو پھر تو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے. پھر ہم کہاں سے اپنے رولز لکھیں گے؟ پھر کون ہمیں بتائے گا کہ کس طریقے کون سا ضابطہ ہمیں اپنانا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اصل بات ہے کہ قرآن سراسر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے. جو اس میں ایمان لے کر آتے ہیں عملی طور پر بھی. ٹھیک ہے. اور کن کے لیے؟ جو ظالم ہیں ان کے لیے اس کے اندر خسارہ ہے. اس سے پھر ان کو پھر اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا, وہ اس سے پھر کچھ نہیں لے پاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن کی رحمتیں اور شفاعتیں نصیب فرمائے، جو بھی اس کے اندر موتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کو میں ویسے ہی اس کو اتارے اور ہمیں اسے عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے، اس کے چاروں جو حقوق ہے نا، صرف پڑھنے والا نہیں، اس پہ عمل کرنے والا، سمجھنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مخلصانہ طور پر سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرے تو اس کی بہترین تاثیر پائے گا، کیونکہ اس میں بہترین شفا ہے۔ میں مکہ میں ایک مدت رہا، جب کبھی بیمار ہوتا تو طبیب میسر نہ ہوتا تو میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا تو بہت جلد شفا حاصل ہوتی۔ یعنی کہ امام ابن القیم فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے وہ اپنا علاج کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن میں آ گیا کہ یہ شفا ہے، ہر طرح کی شفا ہے، تو واقعی یہ شفا ہے۔ ہمارے پڑھنے میں، ہمارے سوچنے میں اور ہمارے یقین میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یقین سے نہیں پڑھتے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں اور بہت ساری قرآن کی آیاتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ اس کو یقین سے پڑھیں گے نا تو یقیناً آپ کو شفا ہوگی۔ یقین نہیں ہے ہمیں، آج ہمارا یقین متزلزل ہے، ہم صبح شام کے اذکار نہیں کرتے۔ صبح شام کے اذکار، موعظتین، یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ان کی اہمیت اور ہم ان کو سے کریں نا اعتقاد کے ساتھ، تو پھر یہ ہمیں یقیناً فائدہ دیں گے۔ موعظتین کے بارے میں تو آتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا تو یہ ایک ایسی ذرہ بن جاتی ہیں جیسے وہ لوہے کی وہ ہوتی ہیں، تو پھر نہ آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی نظر، حسد، نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اعتقاد میں، ہمارے اس میں فرق ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو ہی ہم اپنا، جیسے اتنے بڑے امام کہہ رہے ہیں، تو یقیناً اگر ہم یہ پڑھ لیں نا، ہم یہ اپنے اندر اعتقاد، سارا کچھ ہمارے برین کے اندر ہے۔ اگر ہم نے یہاں سوچ لیا نا کہ نہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، یقیناً اس سے مجھے شفا ہوگی، تو یقیناً شفا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اعتقاد عطا فرمائے، آمین۔ جی، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ آسان ہے۔ 65% اس میں اردو کے الفاظ ہیں، 20% بار بار ریپیٹ ہونے سے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، اور 15% خالص عربی ہے۔ اگر 85% ہمیں آ جاتا ہے تو خالص 15% عربی سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ الحمدللہ ہم فعل پڑھ چکے ہیں، حرف کو بھی ہم ٹچ کر چکے ہیں، ہم نے دیکھ لیا حرف کیا ہوتا ہے۔ حرف کے اپنے معنی الگ سے کوئی معنی نہیں دیتا وہ، ٹھیک ہے، معنی لفظ کے تو ہوتے ہیں، مگر اگر صرف حرف استعمال ہو تو کوئی اس کی خاص اہمیت نہیں ہوتی، یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر پراپر معنی دیتا ہے۔ ہمارا آپ فوکس تھا اسم پر، ٹھیک ہے، اسم اور اس کی صورتیں۔ ہم اسم کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، 4 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ کیپیسٹی، جینڈر، نمبر، ٹھیک ہے، اور ایک اور کیا چیز تھی، اس کے اعراب، ٹھیک ہے۔ کیپیسٹی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیپیسٹی کیا ہوتا ہے کہ اسم سے متعلق اگر آپ کو یہ 4 چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا جینڈر، یعنی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ پھر اس کا نمبر امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ واحد ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے۔ ہم تثنیہ پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں 2 کے لیے خاص ورڈ ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، واحد 1۔ اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کے بعد تیسری اور چوتھی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں اعراب، ٹھیک ہے۔ یہ اعراب ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے، کیونکہ نہ تو یہ انگلش میں ہم نے پڑھا کبھی اور نہ ہی اردو میں، تو یہ عربی کی خاص چیز ہے اعراب۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں واحد اور جمع سے ریلیٹڈ، نمبر سے ریلیٹڈ بات ہے یہ، یعنی کہ جمع کی اقسام کیا ہیں۔ تو یہ ایک آسان سا ٹاپک ہے مگر امپورٹنٹ ہے، تو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ جمع کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے جمع سالم اور ایک جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
اس کی تعریفیں کیا ہے کہ ایک جمع سالم یعنی ساؤنڈ پلورل جس میں واحد کی شکل سلامت رہے، یعنی کہ ایسی جمع جس میں واحد جو لفظ ہے آپ کا وہ سلامت رہے، یعنی کہ بالکل ویسے ہی یوز ہو اور ایڈیشن اس کے آخر میں ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جمع سالم کہلاتی ہے۔ اور دوسری جمع مکسر مطلب ٹوٹی ہوئی بروکن پلورل کیا ہے، جس میں واحد کی شکل سلامت نہ رہے، یعنی کہ وہ ٹوٹ کر بنے۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں کتاب، ٹھیک ہے، اگر آپ کتاب کی جمع دیکھیں اردو میں تو کتاب کی جمع ہوتی ہے کتابیں، ٹھیک ہے نا، تو یا نون اینڈ پہ لگ گیا، یعنی کہ کتاب جو ہے وہ واحد کا جو کتاب ہے وہ اس ورڈ میں ہے، کتاب اس ورڈ میں ہے اور آگے ہم نے لگا دی۔ جیسے ہم کوئی بھی ورڈ کی جمع بنانے میں واو نون اینڈ میں لگا دیتے ہیں نا، واو نون یا نون، یہ ایک چھوٹی سی جمع سالم کی آپ کے پاس ایگزامپل آ جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جن الفاظ کے آخر میں ہم واو نون اور یا نون لگا کے جمع بناتے ہیں نا وہ جمع سالم ہوتی ہے۔ اور جو جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ بیسکلی اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بنتی ہے مگر اس کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جمع سالم دیکھیں مومنون سے نکلتا ہے مومن سے نکلتا ہے مومنون، ٹھیک ہے، واو نون، ٹھیک ہے، مسلمون سے نکلتا ہے مسلمونا، ٹھیک ہے، واو نون لگ گیا نا دونوں میں، تو یہ دیکھیں یہ مومن پورا یہاں تک مومن آ رہا ہے، اس کے بعد آخر میں واو نون کا ایڈیشن ہے۔ اسی طرح مسلمون پورا مسلم آ رہا ہے، اس میں بیچ میں کوئی چیز نہیں ایڈ ہوئی ہے، آخر میں واو نون ایڈ، تو یہ ہو گیا جمع سالم۔ جمع مکسر میں اگر آپ دیکھیں مسجدن سے مساجدن، ٹھیک ہے، اب دیکھیں مساجدن یہ مسجد والا جو واحد کا پورا ورڈ تھا یہاں پر ٹوٹ گیا ہے، یہاں پہ سین کے بعد جیم ہے اگر آپ واحد میں دیکھیں، مگر یہاں جمع میں سین کے بعد ایک الف کا ایڈیشن ہو رہا ہے، میم سین الف جیم ڈال، تو یہ دیکھیں یہ واحد کا جو ورڈ تھا وہ بیچ میں سے ٹوٹ گیا اور پھر جمع بنی، تو اس کو بروکن جمع کہتے ہیں، یعنی کہ جمع مکسر ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ اسی طرح بیتن گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیتن گھر، اب یہاں بیوتن ہے، یعنی کہ تا کے بعد یہ جو یہ والی یا ہے اس کے بعد واو کا ایڈیشن ہو گیا اور پھر تا آئی، تو یعنی کہ یہ والا واحد کا پورا ورڈ سالم نہیں رہا، جمع بنتے میں ٹوٹ گیا، تو اس کو اس طرح یہ بیوتن بن گیا یعنی بہت سارے گھر، تو یہ جمع مکسر ہو گئی، صحیح ہے۔ جمع سالم کا رول تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں وہ ایڈیشن ہوگا، جمع مکسر کا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یا تو ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلے گا یا ہمیں پڑھ کر ان کا مطالعے سے وہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا ان کا کہ اچھا بھئی یہ جمع مکسر ہے، یا آیات سے آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھیں گے کہ یہ اچھا یہ اب باب ہے دروازے، اب اس کی جمع ابواب، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس طرح یہ جیسے جیسے آپ مطالعہ کریں گے نا ویسے ویسے آپ کے اس میں ایڈیشن آئے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے بہت مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یاد کرنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں کہ اچھا اس کی جمع کیا تھی، ٹھیک ہے، تو یہ جمع کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا یہاں پر جمع کی، یعنی کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جمع دو طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ رولز بھی پھر آگے آتے ہیں کہ جمع مکسر کے ساتھ لگنے والے فعل کیسے ہوں گے، جمع سالم کے ساتھ کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اور ڈیٹیل ہے۔ ابھی ہم نے جمع مکسر اور جمع سالم کو پہچاننا ہے انشاءاللہ آیات میں۔ جی تو یہ کچھ آیات ہیں، اب آپ لوگوں میں سے انمیوٹ کریں تو اور ان کو جو ہے نا وہ آپ نے پہچاننا ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر نجمہ آپ ذرا بتائیے گا۔ سسٹر سلطانہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بتائیں، آپ پڑھیے گا اور یہ بتائیے گا کہ اس میں کون سی جمع ہے اور جمع ہے تو کون سی والی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، فلاح حاصل کی. اس میں مفلحون جو ہے یہ جمع مکسر ہے، نہیں سالم ہے. ہونا سے باؤن آ رہا ہے نا، یہ جی جمع سالم ہے یہ. جی صحیح. آگے اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پانے والے. اس میں خاسرون یہ بھی جمع سالم ہے. صحیح. واولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں ہیں. تو یہ غافلون بھی جمع سالم ہے. جی. الا سنو انہم، بے شک وہ هم المفسدون، اور وہ لوگ فاسد مفسدون. ہاں فساد کرنے والوں میں سے ہیں. جی. یہ بھی جمع سالم ہے. تو یہ مقاون عرب، یہ جمع سالم ہے. قالو، انہوں نے کہا، انما، بے شک وہ، نحنو، ہم، مصلحون، ہم صلح کرنے والے ہیں، ہم سب صلح کرنے والے ہیں. یہ بھی جمع سالم ہے، مصلحون. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں مومن لوگ جو سچ پر ہیں. جی تو ٹھیک. اس میں جو ہے مومنون یہ جمع سالم ہے. ٹھیک. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. بس یہاں تک ٹھیک ہے. سسٹر فوزیہ آپ کریے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محسنین، محسنین جو ہے اس میں یہ جمع سالم ہے. ہاں جمع سالم ہے. واللہ محیط بالکافرین. بالکافرین جو ہے یہ جمع مکسر ہے. الگ ہو گیا نا بل اور کافرین. نہیں دیکھیں، بل جو ہے نا یہ تو حرف ہے، ٹھیک ہے نا. بازر بی جو ہے وہ حرف ہے، ٹھیک ہے. بی جو ہے حرف ہے. اس کو الکافرین دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ کافر ہے. اس کی تو کافر تو ویسے بھی آپ کو اس ورڈ میں یانون ہٹا دے تو کافر نظر آ رہا ہے نا ہمیں، ہے نا. تو یہ یانون. اچھا ایک بات یہاں بالکل جمع سالم ہی ہے. جی. وما یدل به الا الفاسقین، اس میں فاسقین جمع سالم ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَيَقْتُلُونَ جو ہے یہ جمع سالم ہے. اور نبیین یہ بھی جمع سالم ہے. صحیح. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین جو ہے یہ جمع سالم ہے. صحیح. ذَلِكَ الْكِتَابُ، جی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقین جو ہے یہ جمع سالم ہے. ٹھیک. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ. اچھا اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جمع سالم باؤنون بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یانون بھی ہے. ہم نے پڑھا تھا نا یانون زبر کے ساتھ. اب یہ ہم کو بعد میں پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہمیں واؤنون والی جمع آنی ہے اور کہاں پر یانون والی جمع آنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے یہ ہم انشاءاللہ اعراب میں بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ بھی اعراب کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظی اعراب ہے ڈفرنس. اب جیسے اگر آپ اردو میں اگر آپ دو جمع ہے نا ہمارے پاس، کتابوں اور کتابیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ بات کرتی ہیں کہتے ہیں کتابوں گر گئی، یہ تو نہیں ہوتا نا، ہم کہتے ہیں کتابیں گر گئی، ہے نا. تو یہ کون سی جمع کدھر آنی ہے یہ پھر آپ کو اسٹرکچر بتاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر ڈیٹیل میں آتی ہے. ابھی آپ نے اچھا آپ لوگ چیٹ میں کچھ نہیں لکھیے گا، ٹھیک ہے جی. اب اسکرین تو شو ہو رہی ہے نا آپ سب کو؟ جی ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پھر وہ ڈیٹیل بتائے گی کہ کہاں پر ہمیں واؤنون والی جمع آنی ہے اور کہاں پر ہمیں یانون والی جمع آنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مثنیٰ بھی ہمارے پاس دو ہوتے ہیں، ایک الف نون والا ہوتا ہے اور ایک یانون زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانی اور مسلمینی. ٹھیک ہے. یہ بھی ہمیں ڈیٹیل میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسٹرکچر یوز کرنے وقت جس طریقے سے ورب کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ہوتی ہے نا، ہمیں پاسٹ ٹینس بنانے میں
کچھ رولز بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے, یہاں پہ آپ کو تھرڈ فارم یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمیں پتا ہے کہ پتا چلے گا. اب ہم کے ساتھ دیکھیں, ہم کے ساتھ مفلی ہونا آیا ہے. ٹھیک ہے, مفلی ہینا نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مفلی ہینا آ ہی نہیں سکتا. مفلہم کے ساتھ یہاں پر یہ جو اسٹرکچر ہے اس میں مفلح ہونا ہی آنا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر کہیں پر بھی کسی بھی لفظ میں جہاں پر یہ جو آپ کا ضمیر ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم ضمیر ہے نا, وہ سب, ٹھیک ہے, تو یہ نحنو بھی ضمیر ہے, تو ضمیر کے ساتھ ہمیشہ واو نون والا ہی جمع آئے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے, ڈیٹیل میں انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو تو یہاں کنفیوز ہونے والی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ دونوں جمع ہے واو نون اور یا نون زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اور کون سسٹر انہی آیات میں سے کرنا چاہیں گی؟ سائمہ آپ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ جمع سالم ہے. اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. خاسرون جمع سالم ہے. واولئک هم الغافلون, اور وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں, غافل رہنے والے ہیں. غافلون جمع سالم ہے. الا انہم هم المفسدون, الا خبردار, انہم بے شک وہی ہیں, مفسدون فساد کرنے والے. یہ مفسدون جمع سالم ہے. قالو, انہوں نے کہا, انما نحن مصلحون, بے شک ہم ہیں اصلاح کرنے والے, صلح کرنے والے. یہ مصلحون جمع سالم ہے. اولئک هم المؤمنون, اور یہی لوگ ہیں مومن ہیں حقاً, حق پر. اچھا ایک سیکنڈ, ٹھیک, ایک بات مجھے بتائیے گا, یہ جو آپ کا چلے مفلحونا, یہ اسم ہے نا؟ جی اس کی مجھے مفلحون, آپ نے جو ابھی تک وہ پڑھی ہیں وہ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے کیٹیگریز پڑھی ہیں نا اسم کی, ابھی تک ہم 3 پڑھ چکے ہیں, تو اس حساب سے مجھے بتائیے اسم کی کیا کیا چیزیں ہیں اس میں. پہلے جی کیپیسٹی بتائیے. مفلحون لام بھی ساتھ لگا ہے, اس میں نکرہ ہے, الف اس لام میں ساتھ معرف ہے. ہاں. الف لام ساتھ لگا ہے, اس میں معرف ہے. اور یہ جمع ہے, جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور یہ مذکر ہے. ہاں, پہلے الف لام لگا ہے تو اس میں معرفہ ہو گیا, اس کی کیپیسٹی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ مذکر کے لیے ہے, جینڈر ٹھیک ہے, جینڈر. اس کے بعد یہ اور جمع ہے, نمبر صحیح ہے, جمع ہے. اور جمع کون اور سی ہے؟ اعراب میں, ہاں, اور جمع اعراب کون؟ میں جمع سالم ہے. ہاں, جمع سالم. اعراب میں نہیں ہے, اعراب میں نہیں ہے, جمع اچھا ہے اور جمع سالم ہے. اعراب ہم نے ابھی جمع پڑھا ہے. ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اعراب ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ کو جی پتہ چل گیا, آپ نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی ایک اسم سے ریلیٹڈ. ٹھیک, ٹھیک. جزاک اللہ. وسانے تھی تو ٹھیک ہے. آگے سعدیہ, پڑھو. نہیں سسٹر سعدیہ سے پڑھوا لیتے ہیں. سسٹر سعدیہ آپ پڑھیں گی؟ کچھ پڑھنا نہیں ہے, صرف آپ مجھے اسم بتا دیں اور اسم کی کون سی جمع ہے یہ بتا دیں, صرف معنی بھی مت بتائیں. جو آج ہمارا جی سبق ہے نا باجی. ہاں, بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی اس آیت میں کون سا ورڈ جمع ہے اور کون جی سی جمع ہے. یہ محسنین, محسنین جو ہے وہ جمع سالم ہے. پورا پڑھیں, محسنینا. اچھا, مسا نزید المحسنین, محسنین جو ہے وہ جمع سالم ہے. اور محیط بالکافرین, بالکافرین بھی جمع سالم ہے. اور تیسرے میں الا الفاسقین, یہ بھی جمع سالم ہے. اور الل نہیں ہے, صرف الفاسقین. ٹھیک ہے, یہ جمع فاسقین. اچھا ہاں اچھا, الفاسقین بھی جمع سالم ہے. اور وَيَقْتُلُونَ وہ ہے وہ بھی جمع سالم. اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ جمع سالم ہے دونوں. اور العالمین, العالمین یہ بھی جمع سالم ہے. اور
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، للمتقین جمع سالم۔ ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک۔ وَإِيَّاكُمْ۔ جی سسٹر شمیم، اب آپ پڑھیے گا، یہ کچھ مثالیں ہیں جمع مکسر کی، ٹھیک ہے؟ سسٹر شمیم آ گئی؟ سوری میں آ گئی، میں ابھی ابھی آن کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک یہ مسجدیں ہیں اللہ کے لیے، تو مساجد جو ہے جمع مکسر ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، تو مفاتیح جو ہے یہ بھی جمع مکسر ہے، جی کیونکہ ان کا ایڈن ہو رہا ہے الف جو ہے جی بیچ میں۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، اور ہم نے مدد دی آپ کو مال کے ساتھ، تو مال تم کی سب جمع کی، ہاں اموال ہے، صحیح۔ یہ بھی جمع مکسر ہے۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، تو وجہ کی جمع ہے، تو بالکل ٹھیک۔ یہ بھی جمع مکسر ہی ہے۔ فلما انبأهم بأسمائهم، پھر جب ہم نے انبأهم انہیں خبر دی بأسمائهم، جی بھی ان کے تو ناموں کے ساتھ، ہاں بأسمائهم ان کے ناموں کے ساتھ، تو اسمائی ہاں، اسم کی اسم جمع کی ہے، جمع تو اسماء، ٹھیک جی یہ بھی پھر جمع مکسر ہی ہے۔ جی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں فی تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی اولاد میں، تو اولادکم ولد کی جمع ہے، تو یہ بھی جمع مکسر ہے۔ صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہارے نفس، جی تو یہ نفس کی جمع ہو گئی، نفس کی جمع ہے۔ ہاں آپ مکسر۔ صرف یہی مطلب میں بتا دوں کہ میں پڑھ لوں پورا ترجمہ۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو انہوں نے کہا کافی ہے، حسب کافی ہے ہمیں جو ہم نے پایا باپ دادا کو جس پر، آبا وہ جد کی جمع نہیں، آبا نہیں، کی جمع ہے، ہاں اب ان کی آبا جمع انا، آبا۔ جی تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت، سوری یہ بھی جمع مکسر تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، تو یہ ہے بیوت، بیت کی جمع ہے، جمع مکسر۔ وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا، اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو، وہ لوگ ہم عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اناسن بیٹیاں یعنی کہ لڑکیاں، لڑکیاں، عورتیں، تو یہ عباد ہوگا یہاں پہ نا، عباد، ہاں جی عبد کی عباد جمع، الرحمن، ہاں عباد۔ عبد کی جمع یعنی کہ وہ انہوں نے بنایا عورتوں کو ملائکہ کو انہوں نے، یہ جو اللہ کے بندے تھے ہاں ان کو جی ہاں جی بیٹیاں بنا دیا ان تھا۔ کو بیٹیاں بنایا، تو انہوں یہاں نے عبد عورتیں میں، بنایا، ہاں عبد میں کیا ہوا، ایک الف کا ایڈیشن ہو گیا بیچ میں، ہاں عباد تو ان کی یہ جمع، مکسر ہو گئی، ٹھیک۔ تو یہ ملاکی کی جمع بھی ملائکہ بھی ادھر ہے نا، جی بالکل، تو ہے تو ملک کی جمع بھی ملائکہ، یعنی یہ بھی جمع مکسر ہو گئی۔ تو اناسن یہ بھی ہے نا، نساء کی جمع ہے، نہیں بیٹی اناسن،
جی یہ इसकी بھی जमा है, ये भी ना जमा. जे भी जमा होगी, तो जे भी जमा मुकस्सर तीनों ही है, जी तीनों जमा मुकस्सर है। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे नहीं तुम जानते कौन उनमें से ज्यादा करीब है तुम्हारे नफे में। तो नफा एक तो है अकरबू जो है ये कुर्ब से है, तो ये भी टूट गई, जमा मुकस्सर है। तो जहाँ अबनाऊ और आबाऊ दोनों ही जमा मुकस्सर है, जी दोनों की ब्रोकन जमा है। और अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन व ला यहतदून, क्या नहीं, अवलौ अगर हूँ, अब तुम्हारे आबाओ अजदाद नहीं जानते कुछ भी और ना अक्ल रख, यहतदून हदायत याफ्ता। तो यहतदून एक तो है आबाऊ, ये भी जमा मुकस्सर है, और इल्म की जमा यालमून है, नहीं यालमू की जमा यालमून है, तो ये जमा सालिम है। शैअन वला यहतदून भी जमा सालिम है, दोनों ही हदायत से। यह तो यहतदी से यहतदून है ना, तो ये भी जमा सालिम है। जी नहीं, ठीक, जमा ठीक है, सालिम है ना, वाओ नून, जी जी जमा बिल्कुल. सालिम है तो वजह नहीं, इसकी मैं वाहिद देख रही, यहतदू, हाँ यहतद, ठीक है, यहतदू की यहतदून है, तो ये भी जमा सालिम है। ठीक माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा पढ़ा आपने. तो क्लियरिटी यहाँ पर सबको हो गई है कि वाहिद और जमा की दो इकसाम, मुकस्सर और सालिम. ठीक है. एक बार इन स्लाइड्स, इन आयात को और कोई सिस्टर पढ़ लें तो और क्लियर हो जाएगा. कौन पढ़ना चाहती है, हैंड रेस कर लें. सिर्फ आपने जमा को पहचानना है, ठीक है, ताकि आपको फिर जब आप आयात आप इंशाल्लाह आज तिलावत करेंगी तो आपको अल्फाज मिलेंगे, तो इंशाल्लाह अब आपको ये पहचान हो जाएगी कि ये जमा तो है, तो जमा कौन सी वाली है. ठीक है. जैसे जैसे इंसान को इल्म आते जाता है ना, तो उसके आपको अब अंदाजा हो रहा होगा कि अब एक आयत को पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पहले आप आयत पढ़ती थी, ठीक है, तर्जुमा आता है बहुत सारी सिस्टर्स को, बास को नहीं आता था, ठीक है, मुझे नहीं आता था. जब मैंने पढ़ना शुरू की, तिलावत करती थी तो मैं ऐसे ही गुजर जाती थी. फिर जब सीखना शुरू किया तो पता चला अच्छा इसका तर्जुमा ये है, इसका फिर और डिटेल में गए तो फिर पता चला कि अच्छा ये वर्ड ये है, जो है हर्फ क्या है, फेल क्या है, ठीक है, जमा क्या है. तो और ज्यादा अंदाजा हो गया. तो जितना जितना इल्म आता जाता है ना, इंसान उतना उतना हम्बल होता चला जाता है, उसको और ज्यादा उसके दिल में और ज्यादा अल्लाह ताला जो है ना इस इल्म से रिलेटेड एक असर डालने लगता है. फिर आप उस तरीके से कुरान को पढ़ ही नहीं सकते जिस तरह आप पहले पढ़ते थे. ठीक है. तो जब आप और डिटेल में इंशाल्लाह जाएंगे, जब आप में से बहुत सारी, बल्कि मैं तो कहती हूँ सब में ये सलाहियत है माशाल्लाह कि आप अरबी ग्रामर को डिटेल में पढ़ें, तो और ज्यादा इंशाल्लाह और इसको दूसरों तक पहुंचाएं. ठीक है. आप सब माशाल्लाह बहुत बासलाहियत है, तो इसको अपने इस सफर को जिसमें अल्लाह ताला ने आपको चुना है, ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि आज आप सुबह सोकर उठी और आपने सोचा चलो आज कुछ नहीं है करने को, आज मैं फ्री हूँ तो मैं जाके क्लास, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये कुरान का इल्म है, इसमें लोगों को चूज किया जाता है. अल्लाह ताला जिनको पसंद करता है कि वो उसकी किताब को पढ़ें, उनका उसका वक्त लगाएं, और वो वही लोग आगे आते हैं. तो अपने आप को बहुत खास समझिए कि अल्लाह ताला का खास आपके ऊपर करम है, अल्लाह ताला की आपके ऊपर बहुत, और यकीनन वो आपसे कोई काम लेना चाहते हैं. तो आप कोई आम नहीं है, आप आगे बहुत जा सकती हैं, और अपने इर्द गिर्द देखिए कि आप किस तरह इस किताब से जोड़ सकती हैं. मेरे उस्ताद कहते थे कि जरूरी नहीं होता कि जो उस्ताद हो ना वो ज्यादा इल्म रखे या ज्यादा वो हो जाए. कभी कभी आप जिनको सिखाते हैं ना वो आपसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं.
ٹھیک ہے. اس کی کچھ مثالیں ہیں کہ آپ ابھی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کون سی مثال دیتے تھے، جیسے آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے استاد کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو ان کے استاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ نہیں دیا، یا وہ اس مقام پر نہیں پہنچ پائے جو ان کے شاگرد پہنچ پائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امام عبد القیم کو ہم آج جانتے ہیں، مگر ہم ان کے استادوں کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی استاد پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیونکہ جو صلاحیت ہو سکتا ہے آپ کے اندر ہے، وہ استاد کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو چنتا ہے. تو آپ بہت زیادہ باصلاحیت ہو سکتے ہیں، اور آپ جن کو سکھا رہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے. ٹھیک ہے. تو یقیناً اس نیت سے سیکھیے کہ آپ پہنچائیں گی، اور آپ یہ مت سوچیں کہ کیسے ہوگا، کیسے میں کہیں پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت اندر ہے نا کہ میں نے سیکھنا بھی ہے اور میں نے کسی کو سکھانا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام ضرور لے لے گا. ٹھیک ہے. تو اپنی نیتوں کو ہمیں درست کرنا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کی روشنی کو آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ایسے لوگوں سے جوڑے رکھے گا، اور آپ کو مواقع بھی ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف آپ یہ سوچ کے کہ اپنے تک رکھیں، تو اگر ہر کوئی یہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں نے سیکھ لیا بس میرے لیے کافی ہے، تو سوچئے کہ یہ آگے کیسے بڑھے گا. ٹھیک ہے. یہ مشن آگے کیسے پہنچے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ قیامت سے پہلے تو پوری عرض پر اسلام کو نافذ ہونا ہے نا، تو ہم کو بھی اپنے حصے کی اینٹ لگا کر جانی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب یہ نیت کرتے ہیں، اور آپ سب چوزن ونز ہیں، تو آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم اپنے ارد گرد دیکھیے، چاہے کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس 100 یا 1000 کی کلاس ہو اسٹوڈنٹس کی. نہیں، اگر کوئی ایک بھی بندے کو آپ کے پہنچا سکے تو آپ اپنے حصے کا کام کر کے جا چکی ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر کچھ اگر نہیں کر پا رہی تو کچھ لوگوں کو اس سے جوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. آپ ان کو گائیڈ کیجئے، آپ ان کو بتائیے اپنے ایکسپیرینس سے. یہ بھی ایک طریقہ ہے وہ کرنے کا. قائل کیجئے کہ نہیں، آپ یہ جو قرآن پڑھ رہی ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے نزدیک جو اس اہمیت سے بالکل غافل ہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ ہماری زندگیوں کو کیسے بدل. ٹھیک ہے. تو اگر نہیں پڑھا سکتی تو کسی اور طریقے سے وہ دیجیے، ان دوسروں لوگوں کو جوڑیے، بتائیے، کلاسز کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح میں نے سیکھا، میں جڑی، اور کہ کیا آپ کی زندگیوں میں فرق آئے، کیا محسوس کیا، اب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آگے بات پہنچانے کا. ٹھیک ہے. تو جی سسٹر. سسٹر شہانہ آپ پڑھیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ان الساجد للہ، مساجد جو ہے اس میں یہ جمع مکسر ہے. جی. وعندہ مفاتیح الغیب، مفاتیح جو ہے یہ بھی جمع مکسر ہے اس میں. چابیاں. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، بِأَمْوَالٍ جو ہے یہ بھی اس میں دیکھیں جمع بی جو مکسر ہے ہے. نا، یہ بی جو ہے نا یہ تو حرف ہے. اموال پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. بی اموال نہیں ہے، یہ بی ایڈیشنل ہے. اموال، مال کی جمع اموال. ٹھیک ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ جو ہے یہ ہے جمع مکسر اس میں. یوم جی جی یومئذ بھی وجوہی، نہیں یوم ایزن تو ایک دن ہے. یہ ہے وجوہی. وجوہی جو ہے نا وجہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. فلما انبأهم بأسمائهم، اسمائهم جمع مکسر ہے اس میں. جی. یوصیکم اللہ فی اولادکم،
औलादिकुम जो है जमा मुकस्सर है इसमें, हाँ, नहीं? औलाद है वलद की जमा, ठीक है। हाँ, औलादिकुम जमा मुकस्सर है इसमें, हाँ जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम जी, जो है ये जमा मुकस्सर है, नफ्स की नफ्स जमा की, होगी, नहीं? बिल्कुल नफ्स नफ्स की की जमा जमा, है अनफुस। अनफुस। क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, आबाअना जो है ये इसमें जमा मुकस्सर है। जी, अब उनकी जमा या आबा। अय्युहल, हाँ जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन नबी, बुयूता जो है इसमें ये जमा मुकस्सर है। जी, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, इबादु जो है ये अब की जमा है, जमा मुकस्सर है ये भी, और इनासा भी इसमें जमा मुकस्सर है। जी, अच्छा, ये मलाइका भी बनेगा कुछ? जी, फरिश्ते, ये भी मलिक की जमा मलाइका। मलाइका ये भी जमा मुकस्सर है इसमें। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, आबाउकुम जमा मुकस्सर है, व अबनाउकुम भी जमा मुकस्सर है इसमें, और अक़रबु ये कुर्ब भी की जमा जमा। मुकस्सर है। जी, जी, अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शय्यन वला यहतदून, आबाउहुम जमा मुकस्सर है, यालमूना जो है जमा सालिम है, और यहतदून, यहतदून जमा सालिम है। जी, जमा सालिम की हमने क्या पढ़ी थी कि वाव नून और या नून जबर के साथ जो होगा वो जमा सालिम होगा, ठीक है। वर्ड के एंड में एडिशन हो यहतदू, रहा है। अच्छा हाँ जी ठीक है, जमा सालिम। वैसे भी ये जो है ना ये फेल है, ये इस्म नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना, ये दोनों फेल है, ये इस्म नहीं है। हाँ जी, ये कौन सा फेल है? फेले मजारे, फेले मजारे की जमा और ये क्या इस्म लगा हुआ है आपस में इसमें? मिलते हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये फेल हैं, वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं, ठीक है, और वो नहीं हिदायत रखते, तो ये जो है वो फेल की जमा है, ये इस्म की जमा नहीं है। हम इस्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखे ना, या अलमू, ये या लगी हुई है फेले मजारे की, और फिर हमने पढ़ा है ये फेल की जमा है, ठीक है। ये वाव नून लगा हुआ है। अगर आप इस्म की गर्दान और मजारे की वो मजारे की गर्दान ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ठीक। सिर्फ उसमें फर्क होता है, फेले माजी में फर्क है, ठीक है। चले ये अब, ये आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। कल हम इंशाल्लाह ताला एराब पढ़ेंगे। यहाँ पे सेशन को एंड कर लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदद कलिमातिही। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीरा। या रहमान या रहीम, जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं या अल्लाह इसमें अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा दे। या अल्लाह हमें कुरान का दाई बना दे। या अल्लाह हमारी नियतों को अपने लिए खालिस फरमा दे। या अल्लाह हमें कुरान के तमाम हुकूक पूरे करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें इसे पढ़ने वाला, इसे समझने वाला, इस पे अमल करने वाला, उसे दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे। या अल्लाह ये जो बहनें अपना वक्त निकाल कर बैठी होती हैं, या अल्लाह इस वक्त को इनके नामा माल में बढ़ा चढ़ा कर लिख ले, इनकी सारी कोशिशों को
یا اللہ ان کے گھروں میں، ان کی جان میں، ان کے مال میں، ان کی صحتوں میں رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول۔ یا اللہ ان کی اولاد کو اور ان کے زوج کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کو ان کے زوج اور ان کی اولادوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے۔ یا اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہمیں دین کے راہ پہ اسی طریقے سے لگا کے رکھیے۔ یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے، یا رحمان آنے والے ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے امت مسلمہ کو، ہم کو، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما لیجئے۔ یا اللہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، ہر روز ایک نئی جنگ ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں محفوظ فرما دیجئے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ بڑے کمزور ایمان کے لوگ ہیں ہم، یا اللہ ہم وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، نہ ایمان کی کوئی ایسی حالت ہے کہ اگر کوئی سامنے کھڑا ہو تو ہم اس کو انکار کر سکے۔ یا اللہ بس تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں مضبوط ایمان کی عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے دین کا کام لے لیجئے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی رحمتوں اور برکتوں سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تمام جو بھی احکامات ہیں اس کو ہماری زندگیوں میں بھی رائج کرنے والا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت داخل کر کے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے۔ یا اللہ آپ کہتے ہیں کہ دو محبت ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ تو ہمیں آپ کی محبت چاہیے۔ یا اللہ آپ کی محبت چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنا کی ہدایت کیجیے۔ یا اللہ تعالی ہمیں ہر وہ کام کرنا نصیب ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ یا اللہ ہم ہر اس چیز کی سے پناہ مانگتے ہیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے، ایمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں وہ طریقے سجا دیجیے جس سے ہم ان کو ایک اچھا بعمل مسلمان بنا سکے۔ یا اللہ ہمیں خاموش تبلیغ کرنے والے بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے عمل سے تبلیغ کرے۔ یا اللہ ہمارے جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہمارے عمل میں بھی شامل فرما لیجیے، آمین۔ یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائیے۔ یا اللہ صورتیں تو آپ نے بہت اچھی بنائی، یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دل میں نفرت اور بغض صرف آپ کے لیے ہو، اور محبت بھی صرف آپ کے لیے ہو دوسروں سے، آمین۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ قرآن کو ہماری قبر میں ہمارا ساتھی بنائیے گا۔ یا اللہ مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم جب آپ سے ملیں تو ہم اپنے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے پاس جب بلائیے گا، ہماری روح قبض جب کیے گا تو ہم کسی عبادت میں مشغول ہوں۔ یا اللہ مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک حسین باغ بنا دیجیے گا۔ یا اللہ کو شادی عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ قبر کے اندھیروں میں قرآن کی روشنی عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ جب آپ قبر جب اٹھائے روز محشر کے دن، یا اللہ تو جس دن کوئی سایہ نہیں ہو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم کو ہمارے اہل و عیال اپنے اقرب لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے گا۔ ہمیں ان امتیوں میں سے بنا دیجئے جن کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں اور اپنے قریب کریں۔ یا اللہ ان کا پڑوس عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کے اعلیٰ درجوں کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ جتنے مسلمان آج تک اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، اور جنت کے اعلیٰ مقامات بلند مرتبات عطا فرمائیے، آمین۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ جو بہنوں کی جو جائز خواہش ہے یا اللہ اسے قبول و مقبول فرما لیجیے۔ جو بہن جس آزمائش سے گزری ہے یا اللہ آپ اس کے لیے کافی ہو جائیے۔ یا اللہ ہمیں صرف آپ سے سوال کرنے والا ہمارے عقیدوں کو اتنا مضبوط کر دیجیے کہ ہر خیر آپ کی طرف سے یا اللہ، اور ہر گناہ کی سزا ہماری طرف سے۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ استغفار کرتے ہیں آپ سے، اور نہ کرنے کی آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمت دے کے ہم نیک راہ پہ چل سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور اس کی طرف دوبارہ۔ یا اللہ دل کی تمام برائیوں سے، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.